سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کی حاضری اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، بھائی ندیم عباس لونے والے کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، ان کے بھائیوں کے جوڑ سلامت باکرامت فرمائے، ان کے والد بزرگوار کے درجات بلند فرمائے، امام زمانہ بادشاہ آپ تمام کو نیتوں کے برابر صلہ عطا فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا پاک کے جلد ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ مولا آپ کو سلامت باکرامت فرمائے جتنے تشریف فرما ہے۔ آج 16 شعبان شادی ہے سرکار غازی شہنشاہ بادشاہ کی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو غازی شہنشاہ بادشاہ کے فضائل سناؤں۔ میرے مولا کا نام تو عباس ہے، اور میرے مولا کو ابو الفضل کیوں کہتے ہیں؟ بس یہی بتانا ہے کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے جناب داؤد کو فضل عطا کیا تھا۔ کیا کمال تھا فضل کا؟ قرآن کہتا ہے یا جبال اوبی معہ الطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جنہیں عنوان سننے کا ہنر آتا ہے، میرا خطاب ان سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ عرش پہ ہوں گے، معراج ہوگی فضائل کی۔ کیا کمال تھا فضل کا؟ قرآن کہہ رہا ہے اڑتے ہوئے پرندے کو بلاتے تو وہ چلا آتا، یہ فضل کا کمال تھا۔ صرف اڑتے ہوئے پرندے کو نہیں، یا جبال اوبی معہ الطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو بھی موم کر لیتے تھے، یہ بھی فضل کا کمال تھا۔ صرف اتنا نہیں کہ جناب داؤد کے ساتھ یہ فضل تھا، بلکہ قرآن نے کیا کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اس فضل کا تعلق صرف سلیمان اور داؤد تک نہیں تھا، داؤد کو بھی اللہ نے فضل عطا کیا، سلیمان کو بھی۔ فضل کے ذریعے جناب سلیمان اپنے تخت کو ہوا میں اڑاتے تھے، یہ بھی فضل کا کمال تھا۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، لوہے کو موم کرنا یہ بھی فضل کا کمال، اڑتے ہوئے پرندے کو بلا لینا یہ بھی فضل کا کمال، اپنے تخت کو ہوا میں اڑانا یہ بھی فضل کا کمال، جن و انس پہ حکومت کرنا یہ بھی فضل کا کمال ہے۔ اور جس کا فضل ایسا ہو اللہ جانے اب الفضل کیا ہوگا۔ اللہ یاری یاری، مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگوں مالک آپ کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے جو اس بات پہ بول پڑے ہیں۔ اب میں دو باتیں کرنے لگا ہوں کہ جناب سلیمان تخت میں ہوا میں تخت کو پرواز کرواتے تھے، یہ بھی فضل کا کمال تھا۔ لوہے کو موم کرتے تھے جناب داؤد، یہ بھی فضل کا کمال تھا۔ بھائی جان اگر آپ نے داد دے دی اس جملے پہ، میرا اتنا لمبا سفر کر کے آنا یقیناً قبول ہے۔ اگر آپ بول پڑیں گے میرے ساتھ، فکرہ کہنے لگا ہوں، داؤد لوہے کو موم کرتا ہے، یہ فضل کا کمال ہے۔ لوہے کو موم کرنا صرف داؤد کی بات نہیں کر رہا، عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں جتنے نبیوں نے معجزے کیے ہیں، جس نبی نے جو معجزہ دکھایا ہے اس کے پیچھے کمال کیا تھا، اس کے پیچھے کمال صرف لفظ علی کا ہے۔ مشارق انوار الیقین میں لکھا ہے کسی نبی نے اس وقت تک معجزہ دکھایا ہی نہیں جب تک اس نے یا علی نہیں کہہ دیا۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت۔ یا علی علی، اس سے بڑی بات کہنے لگا ہوں، اتنی مشکل بات پہ آپ نے اگر داد دیا یہ تو نبی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا، ممبر ابیض پہ بیٹھے تھے علی، یا علی اللہ نے اس کائنات کو بنایا کیسے؟ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا بِاسْمِی تَکَوَّنَتِ الْکائنات، اللہ علی علی کہتا رہا کائنات بنتی رہی۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک ڈھیروں عزت عطا فرمائے۔ جو اس مشکل بات پہ بول پڑے، بے اسمی تکونت الکائنات،
علی فرماتے ہیں میرے نام کے صدقے میں کائنات بنتی رہی ہے. اور یہ حدیث جو میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، وہ بھی خلقت کا سبب فضل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خالق کل شیء من الفضل، کہ اللہ نے کائنات عالم کو فضل سے خلق کیا ہے. اللہ وقت کائنات عالم کی ہر چیز فضل سے بنی ہے. اب اگر میں گنواؤں کون کون سی چیز اس کائنات میں ہے، نبی خلق ہوئے ہیں تو فضل سے، اللہ اکبر، وسیع خلق ہوئے ہیں تو فضل سے، ولی خلق ہوئے ہیں تو فضل سے. کائنات عالم کی جو شے ہے وہ خلق ہوئی ہے فضل سے، اور یہ تو سارے فضل کا صدقہ ہے. زمانے میں اکیلا ابوالفضل ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ذکر پرانا نہیں ہے، ذاکر بدلتے رہتے ہیں، یہ ذکر پرانا نہیں ہے جو سننے کے لیے اگر آ گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ میں نے آپ کو ابوالفضل سنایا ہے. او فضیلت عباس کا ایک اور فقرہ سنانے لگا ہوں. علامہ محمد رضا عذری عراق کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے مولا عباس کی شان میں ایک شعر لکھا عربی میں. پہلا فقرہ لکھا اور قلم کو رکھ دیا کہ شاید میں نے غلط لکھا ہے. فقرہ کیا تھا؟ فقرہ یہ تھا یوم ابوالفضل استجار بہ الہدا. اس نے لکھا عباس وہ با کمال ہے کہ عاشور والے دن حسین جیسی ہستی جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا، یہ ہاتھ سلامت با کرامت رکھے. اس نے کہا جی یوم ابوالفضل استجار بہ الہدا، حسین جیسی ہستی جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. شعر لکھا مٹا دیا. خواب میں مولا حسین تشریف لائے. سرکار نے فرمایا وہ جو تو نے شعر لکھا ہے نا وہ ٹھیک لکھا ہے، مجھے سنا. اس نے کہا مولا آپ بڑی حجت ہیں، عباس مولا چھوٹی حجت ہیں. میں نے فرط جذبات میں، فرط عقیدت میں آپ کو عباس کی پناہ میں لکھ دیا تھا. سرکار نے فرمایا نہیں، تو نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ پہلا حصہ تیرا تھا، اگلا شعر میں حسین مکمل کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا والشمس من قدر العجاج لسامها، جاگنا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. مولا حسین فرماتے ہیں تو نے ٹھیک لکھا کہ میں عاشور والے دن عباس کی پناہ میں تھا. کیوں کہ کبھی کبھی سورج کو بھی بادل کی پناہ لینی پڑتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. مالک ڈھیر ہوئی جاتے عطا فرمائے جتنی مشکل. بسم اللہ بھائی جان. کبھی کبھی والشمس من قدر العجاج لسامها. اب جو خاندانی شیعہ ہے میں اسے نتیجہ دینا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ فرط جذبات میں مجھے دعا کتنی دیتا ہے. بھائی جان مدینے سے چل رہے تھے حسین، اپنے رہوار پہ بیٹھے ہیں تو دعا مانگ رہے تھے الہی نستجیر باللہ سبحانہ وتعالی، پروردگار میں مدینہ چھوڑ کے تیری پناہ میں جا رہا ہوں. اور زمانے میں عباس اسے کہتے ہیں جو حسین اللہ کی پناہ میں رہتا ہو وہ عباس کی پناہ میں ہوتا ہے. اللہ یا علیہ. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. جو علم دوست بیٹھے ہیں جو محنت میں بولتے ہیں، مالک آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے. بس شمسو بسم اللہ. مولا ڈھیروں عزت عطا فرمائے. ابوالفضل کیا ہے؟ ایک لقب میرے مولا کا اور ہے، اور میں نے سنا ہے کہ چنیوٹ کی دھرتی یہ زمین ادب والی ہے، ادب بڑا سنتی ہے. مجھ سے پہلے بھی ادیب پڑھ رہے تھے، میرے بعد بھی ادیب پڑھیں گے. درمیان میں میں خطیب پھنس گیا ہوں. آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو انشاءاللہ معراج کروانی ہے. مولا کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، بڑا معروف لقب ہے مولا کا. اور علامہ حائری رضوان اللہ نے جناب عباس پہ چند فقرے لکھے ہیں قمر بنی ہاشم پہ. اگر آپ کو سمجھ آ گئی، جو کھڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے میری آواز جا رہی ہے لیکن دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اتنی بڑی مجلس سنانے لگا ہوں سرکار غازی شہنشاہ بادشاہ پہ، اور یہ دعویٰ ہے کہ آج سے پہلے
آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ عطا ہے محمد اور آل محمد کی۔ علامہ حیری لکھتے ہیں قمر لآل ہاشم طالع، نور لآل محمد ساطع، زہد لشبل حیدر بارز، اثر السجود فی جبہتہ ظاہر، وہو العلی فی صفاتہ، وہو الحسن لجودہ ووفائہ، وہو الحسین لحلمہ ووقارہ، شمت العظیم لعز جلالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت با کرامت فرمائے، مالک ڈھیروں عزت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں قمر لآل ہاشم طالع، بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ، قمر لآل ہاشم طالع۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر جو ہے آل ہاشم کا وہ طلوع ہو چکا ہے، اور اسی مہینے میں مولا کا ظہور بھی ہے سرکار غازی شہنشاہ بادشاہ کا۔ انہوں نے قمر کی مثال کیوں دی؟ دو باتیں کی، قمر لآل ہاشم طالع، بنی ہاشم کا جو قمر ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ چاند جو 14ویں کا ہوتا ہے نا بھائی جان، اسے بدر کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو کامل چاند ہو، اور اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ فلاں کہتے ہیں کہ آج تو رات بھی روشنی ہے 14ویں کے چاند کی وجہ سے۔ لیکن جو بنی ہاشم کا چاند تھا نا، اس کا کمال کیا ہے کہ مولا 15ویں کی شب کو اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے جان بوجھ کر، اور پورے مدینے میں روشنی اتنی ہو جاتی کہ لوگوں کو کہنا پڑتا خارج العباس، عباس جو باہر آ گیا ہے۔ اللہ یاد ہے، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ بزرگو، میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں، میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہوں۔ قمر لآل ہاشم طالع، نور لآل محمد ساطع۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کا نور کوئی عام نور نہیں ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا، جو علم سننے کے لیے آئے ہیں، یہ بی بی نے اپنے خطبے میں لفظ ساطع استعمال کیا ہے۔ جب دربار میں کھڑی تھی نا سیدہ، تو بی بی نے کہا تھا نحن بقیت اللہ تستخلفها علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق وضیاء اللام والنور الساطع۔ بی بی نے کہا تھا او زمانے والو، تم جو ممبر پہ بیٹھ کے خلیفہ ہونے کے دعوے کر رہے ہو، اللہ نے قرآن میں ہمیں تم پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم ہمارے خلیفے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نور ساطع جو قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہی عباس کے لیے استعمال ہو رہا۔ اور کیا کمال والے لوگ تھے، کیا کمال عقیدے کے مالک تھے، مولا کی قسم۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا نہیں، زہد لشبل حیدر بارز، شبل کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور عباس جو بھی ہو، زمانے میں واحد عظمت عباس ہے مولا کی قسم۔ اور جناب علی اکبر، یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جو شبیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہو بہو محمد ہے، یہ ہو بہو علی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مولا کی شبیہ ہے، شبیہ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی شبیہ کی، دیکھیں ہم تو قائل ہیں، بلکہ خود شہزادہ علی اکبر جب میدان کربلا میں جانے لگے نا، تو ایک فقرہ کہا تھا، فرمایا تھا وَلَمَّا تَشَبَّعَ بِزِيِّ رَسُولِ اللَّهِ بَلْ فَطَرَنِيَ اللَّهُ بِشَبِيهِ مُحَمَّدٍ۔ فرمایا یہ نہیں کہ میں محمد کا لباس پہنوں تو محمد جیسا نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے خلقی محمد کیا ہے۔ اسی طرح جناب عباس بھی، یہی تو وجہ تھی کہ جب دنیا میں آئے تو پاک بی بی نے امیر المومنین کی بارگاہ میں لائی اور فرمایا نام تو میری ماں نے اس کا عباس رکھا ہے، میں چاہتی ہوں بابا میرے بھائی کو کوئی آپ بھی لقب عطا کریں۔ تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی نے عباس کو ایسے دیکھا تھا، دیکھتا رہا، میں یوں کہوں جس کا اپنا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہو، وہ عباس کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کا اپنا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت، وہ عباس کو توجہ سے دیکھے۔ بی بی نے پوچھا بابا میرے بھیا کو اتنی توجہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو علی مسکرا کے فرمانے لگے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بچپن میں کیسا تھا، ایسا ہی تھا جیسے عباس نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت با کرامت فرمائے۔ طبیعت بحال ہے آپ لوگوں کی۔ وہ فرما رہے زہد لشبل حیدر ظاہر۔ اچھا نصیب کی بات ہے، مولا امیر المومنین کی شجاعت آج تک آسمانوں پہ بھی نقش ہے، تاریخ کے اوراق پہ بھی نقش ہے۔
بچہ یہ بھی حیدر کا ہے جسے عباس کہتے ہیں. آؤ میرے مولا عباس کی شجاعت کے میں دو فکرے سنانے لگا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو معراج ہے. علی کتنا بڑا شجاع ہے اور عباس کتنا بڑا شجاع ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. پہلی جنگ ہے میرے مولا کی جنگ بدر، امیر المومنین کی. صفیں باندھی گئی تھی تین صفوں میں سے پہلی صف کے 3 بندے آئے تھے مولا علی سے لڑنے کے لیے. ادھر سے لشکر اسلام سے 3 بندے گئے تھے. عبداللہ ابن جروا گیا تھا، جناب امیر حمزہ گئے تھے، سرکار علی گئے تھے لڑنے کے لیے. مولا علی نے اپنے مد مقابل والے کو بھی مارا تھا، امیر حمزہ کے مد مقابل آنے والے کو بھی مارا تھا، اور جو عبداللہ ابن جروا تھا اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، اس کے سامنے والے کو بھی مارا تھا. اب سامنے سے کفار کے لشکر میں سے ایک بندے نے علم اٹھایا، علی نے اسے مارا، دوسرے نے اٹھایا اسے مارا. 10واں بندہ جب آیا علی نے مارا، 11ویں نے جرات ہی نہیں کی. علی نے اعلان کیا تھا تم قیامت تک باطل کا علم اٹھا کے آتے رہو، علی تمہیں مارتا رہے گا. کیوں؟ کافر کا کیا تعلق علم اٹھانے سے؟ اللہ اکبر. لیکن عباس نے یہ رواج ہی ختم کیا تھا. اللہ کی قسم، صفین میں جب اترا تھا نا میرا مولا عباس، شجاعت عباس پڑھ رہا ہوں، شبل حیدر کی شجاعت پڑھ رہا ہوں. صفیں باندھی گئی تھی. میرے مولا جب میدان صفین میں اترے سے تلوار لے کے چلنے لگے. ایک اعلان کیا تھا میرے مولا نے، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے. صفیں باندھی گئی تھی، عباس مولا نے پہلی صف کے پہلے بندے پہ حملہ کیا تھا، آخری صف کا آخری بندہ گر گیا تھا. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مالک ڈھیروں عزت عطا فرمائے. یہی تو وجہ تھی، شجاعت اور ہیبت یہ عباس میں بدرجہ اتم پائی گئی ہے. جتنے بھی عرب کے شجاعت ترین لوگ تھے، یہی تو وجہ تھی کہ جنگیں ہوتی تھی قبلہ ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ. جب صفین میں اترا تھا عباس مولا کی شجاعت پڑھ رہا ہوں، اور پھر مرزا دبیر کی زبانی بھی سناؤں گا کہ عباس کی شجاعت کیا ہے. جیسے اترا تھا اعلان کیا تھا، زمانے والوں عباس 4 طریقے سے لڑنا جانتا ہے. ہاتھ سے لڑنا جانتا ہے، تلوار سے لڑنا جانتا ہے، زبان سے لڑنا جانتا ہے، آنکھوں سے لڑنا جانتا ہے. ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یہ تلوار سے جنگ ہوتی ہے یا ہاتھ سے ہوتی ہے؟ میرے مولا عباس نے فرمایا اگر ہاتھ سے لڑوں تو یہ ید اللہ والا ہاتھ ہے، تم نہیں بچو گے. اگر تلوار سے لڑوں تو ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہے، تم نہیں بچو گے. مولا فرماتے اگر ہیبت کی نگاہ سے دیکھوں تو تم مر جاؤ گے، اگر زبان سے کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ادبی زمین ہے آپ کی، ایک شعر تھا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، کرے گا نظر انداز کون کوئی. مجھے پتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، آپ کی مرضی، لیکن ایک تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت با کرامت فرمائے. یہ جو ابھی تک نعرے میں شامل نہیں ہوئے، جو کھڑے ہیں سن رہے ہیں، مجھے ان کے لیے میں کہنے لگا ہوں، نجات جو ہے وہ اعمال پہ نہیں ہے، علی کی ولایت پہ ہے. مولا کی قسم علی کے نام پہ ہے. درود پڑھ لیں مل کے باواز بلند. مولا آپ کو سلامت با کرامت فرمائے، مالک ڈھیروں عزت عطا فرمائے. آج ولیمہ ہے غازی شہنشاہ بادشاہ کا تاریخ میں، تو میں نے کہا عنوان ہی پڑھا جائے، تو میں نے غازی عباس شروع کیا ہے. چلو آپ آ گئے ہیں، مالک آپ کے بابا کے والدین کے درجات بلند فرمائے. بیٹھ جائیں بھائی. آپ یہ ابھی تک نعرے میں شامل نہیں ہوئے نا، میں ان کو بتانے لگا ہوں کہ اہمیت نعرہ کیا ہے. جی جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر احسان فرمائیں تو تھوڑا سا آگے تشریف لائے، مل کے صلوات پڑھ لے باواز بلند. آ جائیں آگے، مالک آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے. جو چل کے آئے گا آج کے دن کا صدقہ وہ کربلا ضرور جائے گا انشاءاللہ. جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے التماس کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ ایک ماحول بن جائے. باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. آ جائیں مالک آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے گا. آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کے باواز. بسم اللہ. آ جائیں.
یہ جو ابھی تک نعرے میں شامل نہیں ہوئے نا، ندیم بھائی آ گئے ہیں تو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہ قیامت والے دن ایک قافلہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا، دروازہ جنت کھٹکھٹائے گا، رضوان پوچھیں گے من انتم الالباب، بھائی کون ہو دروازے پہ؟ کہیں گے نحن اہل الجنہ، ہم جنتی ہیں، جنت کا دروازہ کھولو۔ رضوان کہیں گے تم چابیاں نہیں لائے؟ کہیں گے کفن میں بھی کسی نے نہیں رکھی تھی۔ پھر دروازہ جنت تو کھلنے والا نہیں، کیسے کھلے گا؟ رضوان کہیں گے اس اللہ سے کہو جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم جنت کے دروازے تک پہنچے ہو۔ اب پورا قافلہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں التماس کرے گا پروردگار جنت کے دروازے تک پہنچائے، دروازہ جنت کھول نہیں رہا، کیسے کھلے گا؟ آواز پروردگار آئے گی نادو بِأَعْلَىٰ أَصْوَاتِكُمْ یا علی، اونچی آواز میں علی کا نعرہ لگاؤ، جنت کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھو۔ بسم اللہ یا علی یا علی، مالک آپ کو سلامت با کرامت فرمائے۔ اور ندیم بھائی ایک قافلہ اور بھی آئے گا، یہی سوال و جواب، جنت کا دروازہ اللہ سے کہو، اللہ سے کہیں گے، لیکن آواز پروردگار آئے گی جو کام تم سے پہلے والوں نے کیا ہے تم بھی وہی کرو۔ سارے مل کے کوشش کریں گے، علی مولا کا نام گلے سے نہیں نکلے گا، کہیں گے پروردگار کسی اور نام پہ داخلہ جنت ہو سکتا ہے؟ آواز پروردگار آئے گی نہیں نہیں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ آج اگر حضرت آدم جو جنت کا قدیمی مہمان ہے جنت میں جانا چاہے، جب تک یا علی نہیں کہے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کوشش کریں گے لیکن علی مولا کا نام گلے سے نہیں نکلے گا۔ پروردگار احسان فرما، اور کوئی نام لے لیتے ہیں، آواز پروردگار آئے گی نہیں نہیں، ہم جانتے تھے کہ دنیا میں تم نے علی کا نام لیا نہیں تھا، آج ہم نہیں لینے دیں گے۔ اس لیے تو قلندر شہنشاہ کا شعر مجھے یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں اے دل بیا و ذکر شاہ بو تراب کن، کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن، آن کتاب خالی کے ذکر علی بوند، لعنت بر کتاب و صاحب کتاب کن۔ قلندر کہتا ہے دل علی کا ذکر کر، جانتا نہیں علی وہ با کمال ہے جس نے کعبے کو آباد کیا ہے، خیبر کو خراب کیا ہے۔ بسم اللہ یا علی۔ اور کیا درس دیا ہے، وہ کہتے ہیں کتاب خالی کے ذکر علی بوند، لعنت بر کتاب و صاحب کتاب کن۔ وہ کہتے ہیں جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے مصنف پہ بھی۔ تو اس لیے غازی شہنشاہ بادشاہ میں آپ کو سنانے کے لیے علامہ حیری کے جو چند فکرے بتائے ہیں، شجاعت عباس کی میں نے بات کی ہے، آنکھوں کی ہیبت عباس کی کیا ہے۔ 9ویں کی شب عمر ابن سعد اور مولا حسین کے درمیان میں تلخ کلامی ہوئی، عباس مولا نے اپنی تلوار کو نکالا، حسین نے روکا تھا، اس کے باوجود بھی ہیبت یہ تھی، فرمایا یبن رائیت الکلاب، او کتے چرانے والی ماں کے بچے تجھے کیا پتا حسین کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شجاعت عباس پڑھنے لگا ہوں، اس لیے تو مرزا دبیر نے بھائی جان بہت خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں عباس کی شجاعت کیا ہے، جب عباس رہوار پہ سوار ہو جائے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب صفین میں جانے لگے تھے نا، فرماتے ہیں انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، ایک جست میں سوار ہوا حق کا وہ ولی، تور و نور کے مانی ہوئے فوراً جلی، بجلی جلانا چھوڑ کے خود رشک سے جلی، کہتے ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ رن میں آیا ہوا، سر سر کی بھی سانس رکی جب یہ رواں ہوا۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کے رہوار کا نام ہے اشہل۔ میرے مولا کے رہوار نے پہلا قدم اٹھایا، پہلا زمین پہ تھا، دوسرا آسمان پہ تھا۔ زمین نے جو پوچھا زمین نے کہا آسمان پر، پوچھا جو آسمان سے کہا لا مکان پر، یہ کہہ کے فکر حد و گمان سے گزر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ اللہ اکبر۔ یا علی مولا آپ کو سلامت با کرامت فرمائے۔ آئے عظمت عباس، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عباس ہے کون؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ فِي صِفَاتِهِ وَهُوَ الْحَسَنُ لِحِلْمِهِ وَوَقَارِهِ وَهُوَ الْحُسَيْنُ لِجُودِهِ وَوَفَائِهِ سَمْتَ الْعَظِيمُ لِعِزِّ جَلَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ۔ اور یہ چار صفتیں ہیں
یہ سنو اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو صفات میں علی ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو صفات میں علی ہو اسے عباس کہتے ہیں. اب صفات علی کیا ہے؟ اگر میں پڑھنا چاہوں تو پھر کم از کم خطبات ہی اتنے ہیں مولا کے. بھائی جان آپ تو جانتے ہیں کہ کتنا علم مالکوں نے مجھے عطا کیا ہے, کتنے خطبے خمسہ یا عشرہ مولا عباس پہ ہو, تو پھر بتاؤں کہ وہ صفات میں علی ہے. صرف لڑنے میں علی نظر نہیں آتا, وہ ذات میں علی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. بھائی جان یہ دو ہستیاں جناب علی اکبر اور مولا عباس جب کبھی مدینے کی گلیوں میں دونوں اکٹھے چل پڑتے نا تو لوگ دکانیں بند کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے یار دیکھو یہ محمد اور علی نہیں جا رہے ساتھ میں. یعنی صفات میں علی, صفات میں نہیں, عباس ذات میں علی ہے. کہتے وَهُوَ الْحَسَنُ لِحِلْمِهِ وَوَقَارِهِ, فرمایا وہ حلم اور وقار میں جو حسن ہو اسے عباس کہتے ہیں. اب حلم حسن کیا ہے, وقار حسن کیا ہے؟ اس کے لیے کم از کم ایک مجلس چاہیے کہ میں مولا حسن کا وقار بتاؤں آپ کو اور مولا کا حلم بتاؤں کہ حسن حلیم کتنا ہے, حسن کا وقار کیا ہے. ایک فکرے کا میں نے ترجمہ کرنا اس لیے میں ٹائم بچا کے وہی سنا کے آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْحُسَيْنُ لِجُودِهِ وَوَفَائِهِ, کہتے ہیں جو بخشش میں اور وفا میں حسین ہو اسے عباس کہتے ہیں. حسین کی بخشش کیا ہے, حسین کی وفا کیا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں حسین کی وفا بتانے لگا ہوں. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم, اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں. ندیم بھائی ابھی زمین کربلا پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا تھا, یا حسین نے جلی سے کہا تھا الہی اوفیت بعہدک اوف بعہدی, پروردگار میں نے تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے اب تو اپنا وعدہ پورا کرنا. جو اتنے بڑے وعدے کا مالک ہو اسے عباس کہتے ہیں. اور بخشش کیا ہے ندیم بھائی آپ سے بہتر اس بات کو کون جان سکتا ہے؟ جو سخی ہوتا ہے, جس نے بھی جب کبھی سخاوت کی نا اس کے چہرے پہ جمال ہوا, یہ تو لے جا یہ تو لے جا یہ تو لے جا, یہ سخی کی حالت ہوتی ہے. عباس کتنا بڑا سخی ہے, میدان کربلا میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے فرمایا تھا زمانے والوں یہ عباس کی سخاوت ہے جلال میں, یہ جو تم زندہ ہو نا یہ عباس کی سخاوت کی وجہ ہے. اللہ اللہ اکبر, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور بھائی جان یہی وجہ تھی میدان کربلا میں لکیر کھینچی تھی میرے مولا غازی نے, فرمایا تم 9 لاکھ میں سے کوئی بندہ یہاں تک پہنچائے میرے مولا حسین یزید کی بیعت کر لیں گے, لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی, کسی کی جرت نہ ہوئی. میرے مولا خود فرماتے ہیں لو لم تکم مشیت المولا یا مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالسقر الغضبان علی اسافیر الطیران. مولا نے فرمایا تھا اگر میں اپنے مولا کی مشیت میں پابند نہ ہوتا, میرا مولا رحمان کی مشیت میں پابند نہ ہوتا تو پھر ہوتا کیا؟ فرمایا میں تمہارا وہی حال کرتا جو شکاری باز پرندوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, بسم اللہ, کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں, ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے آ جائے روحیں میرے ہاتھ میں. مولا سلامت با کرامت فرمائے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. علامہ مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم, مولا کی شہادت پڑھنے کے بعد گھر آئے تو پاک بی بی خواب میں تشریف لائی. فرمایا مہدی تو میرے بیٹے کی شہادت کیوں نہیں پڑھتا؟ روکے کہا بی بی میں نے آج بھی مولا حسین کی شہادت پڑھی ہے. تو بی بی نے کہا مباہلہ سے حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں, میرا بیٹا عباس ہے, عباس کی شہادت پڑھا کرو, عباس کے مصائب پڑھا کرو. عزیزارو یہ وہ شہید ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, علماء مقاتل نے لکھا ہے, جو ابھی زندہ تھا حسین نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور حسین رو کے فرماتے تھے احق الناس ان یبکا فتن یبکا الحسین بکربلا. حسین رو کے فرماتے ہیں لوگوں کا حق بنتا ہے عباس پہ روئے, حسین جو بڑا رویا ہے کربلا میں. جن کے نوجوان بھائی ہیں مالک بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے. آخری فکرہ کہنے لگا ہوں, جیسے غازی شہنشاہ بادشاہ نے آخری سلام پیش کیا تھا نا, مولا میرا آخری سلام. حسین بادشاہ کرسی پہ بیٹھے تھے, بطول کا بیٹا کرسی سے گرا,
پھر اٹھا، مقتل کی طرف چل رہا تھا، گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، اور بھائی کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا مجھے بتا سکتے ہو میرا عباس کہاں ہے؟ جیسے ہی میرے مولا حسین غازی مولا کے لاشے کے قریب پہنچے تھے، ایک ظالم نے حکم دیا چند فوجیوں کو کہ عباس مولا کا گوشت نیزوں پہ بلند کیا جائے۔ کوئی اللہ جانے عباس کے سینے پہ نیزہ مارتا تھا، کوئی سر پہ مارتا تھا۔ عباس مولا کا گوشت نیزوں پہ اٹھا کے حسین سے کہتے تھے ہاذا هو العباس، ہاذا هو العباس، اور یہ ہے تیرا عباس، اور یہ ہے تیرا عباس۔ جیسے بطول کا بیٹا میرے مولا کے لاشے پہ پہنچا تھا نا، پہلی نگاہ حسین نے دیکھی، رو کے کہا ان کا سارا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بہت شکریہ جی۔ 13 فروری انشاءاللہ رجوع سادات مجلس اعزا ہے سید مہدی عباس شاہ صاحب دی برسید سلسلے میں سب نے شرکت دی اپیل ہے۔ 8 فروری رجوع سادات امام بارگاہ گلشن فاطمہ دے وچ ٹھیک 2 بجے سید فرخ آباد بخاری صاحب کو خطاب